تو ادبا جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے. اس وقت نہیں مانا، آگے جا کے شاید انہوں نے مان لیا تھا، وہ دیکھیں گے ہم آگے سیرت میں انشاءاللہ. ادبا جو ہیں وہ واپس آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں. اب جب وہ آئے نا تو ان کا ایکسپریشن، ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے ہی لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر اثر کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر ہو گیا کہ جو بات چیت ہوئی ہے نا اس کا دل پہ امپریشن ہو گیا ہے ڈیپ. تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی تمہارے ساتھ ادبا، کیا ہوا؟ تم نے جواب دیا کہ میں نے وہ باتیں سنی ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی. یہ پویم نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں ہے، وہ آلتو فالتو باتیں کرنے والا نہیں ہے، پاگل نہیں ہے بیسکلی. وہ نہ وہ جادوگر ہے نہ وہ پاگل ہے. میں نے ایسی باتیں کبھی سنی نہیں. یہ جادوگری کی باتیں نہیں ہے، پاگل پن کی باتیں نہیں ہے، بہت بیوٹیفل باتیں کری ہیں، بہت بیوٹیفل باتیں. نہ وہ جادوگر ہے نہ وہ پاگل ہے. اے قریش کے لوگوں میری بات مانو اور وہ کرو جو میں کہتا ہوں. اس آدمی کے بیچ میں نہ آؤ، جو یہ کرنا چاہ رہا ہے نا اس کے بیچ میں نہ آؤ. کیونکہ اللہ کی قسم اس کے الفاظ اتنے پاورفل ہیں جو میں نے سنے ہیں کہ اس کو زبردست سکسیس ملے گا. یا تو عرب کے لوگ اسے مار دیں گے، ایسے زبردست سکسیس ملے گا جو عرب کے دوسرے قبیلے کے لوگ ہیں، یا تو وہ اس کو مار دیں گے اور ہمیں بھی چھٹکارا مل جائے گا، یا یہ پورے عرب کے اوپر چھا جائے گا. اور پھر جب یہ چھا جائے گا تو اس کی حکومت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی. پلاننگ کر لو پہلی پلاننگ کر لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو عرب کے لوگ مار دیں گے. مطلب یہ بھی ایک تھنکنگ کفار مکہ میں موجود تھی کہ پولیٹیکل اپرچونسٹ کہتے ہیں نا، اپرچونسٹ. تو انہوں نے جا کے ان کو یہ بولا کہ اپرچونسٹ بن جاؤ، یا تو عرب کے لوگ مار دیں گے، یا آگے جا کے جب یہ سب پہ چھا جائے گا نا تو اس کا جو ہے نا، جو اس کی سمجھو کہ اس کی جو پاور ہوگی اس کو ہم لے لیں گے، اس کے ہم حق جمانے لیں گے، اس پہ ہمارا حق ہو جائے گا. تو کئی لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کئی لوگ اسی نیت سے لگ گئے تھے پہلے ہی. جیسے ادبا ہیں، انہوں نے تو سجیسٹ کیا، پر کیا یہ اکیلے آدمی ہوں گے جن کو یہ خیال آیا ہوگا؟ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور ملی ہوگی تب کیا کسی کو یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ بھائی اسلام قبول کر لو اور جو ہے آگے جا کے قریبی بن جاؤ اور آگے جا کے جو ہے ان کی پاور چھین لیں گے ان سے ہم؟ اللہ جانے. تو یہ خیال بھی مکے میں کچھ سرکلز میں چل پڑا تھا. تو وہاں پہ جو زیادہ ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر اس نے جادو کر دیا ہے اور تم جو ہو بھٹک گئے ہو، بہک رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے تو اپنا اوپینین دے دیا، تو تم کرو جو تمہیں کرنا ہے. میں نے تو اپنا اوپینین دے دیا کہ یا تو اس کو عرب کے لوگوں کو ماننے دو، یا اس یہ چھا جانے دو اسے، اور ہم جو ہے پاور لیں گے، پھر اس کے ذریعے ہم اپنا حق جمائیں گے اس کی پاور پر. تو پر ادبا جو ہیں خود ہٹ گئے اپوز کرنے سے کہ اب میں اپوز نہیں کروں گا. تو اور یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کی جو وہ آیتیں تھیں اس کا بہت ڈیپ امپیکٹ ان کو رہا بھی ان کے اوپر. اب کس نیت سے یہ بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کر رہے تھے، اللہ جانے. ہم نیتوں پہ ہم نہیں جانتے، نیتوں کا علم ہم نہیں رکھتے. پر کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو بہت ڈیپ امپریشن رہا ادبا کے اوپر. تو اب کوئی یہ کلیئر آنسر تو لائے نہیں تھے. دوسرے لوگوں نے بولا کہ بھائی ایک بار تو ہم نے اپنا نمائندہ بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب اس کو بلاؤ ہماری میٹنگ میں، اب ان کو بلاؤ ہماری میٹنگ میں. تو ورنہ کل کو کوئی بولے گا کہ ہم نے سارے طریقے اپنانے کی کوشش نہیں کری کچھ سیریس اسٹیپ اٹھانے سے پہلے. کبھی کوئی ہمارے پر الزام لگائے تو اپنے جو اسٹیپ اٹھا دیتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں ایک بار. تو انہوں نے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو. ادبا تو ریٹرن کر کے ہی گئے تھے. تو کسی نے جا کے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لیڈر جو ہیں مکہ کے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، قریش کے جو لیڈر ہیں، اور وہ بلا رہے ہیں آپ کو میٹنگ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑے ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گئے. ان کو یہ تھا کہ کیا پتا میں جاؤں تو یہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں، ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا ہو، ادبا سے جا کے کچھ بات کری ہو تو انہوں نے کچھ ڈیسائیڈ کر لیا ہو. پر جیسے وہ پہنچے نا ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. وہ اس نیت سے وہ بلا ہی نہیں رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہوپ، امید جاگی تھی، ایک ایکسپیکٹیشن آئی تھی، ایک امید آئی تھی کہ میں جاؤں گا تو یہ ایمان قبول کر لیں گے. یہ کر لیا ہوگا ان لوگوں نے.
پر جب گئے تو وہی باتیں کہ تم جادوگر ہو، تم پہ جن آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بھائی، نہ تو میں جادوگر ہوں، نہ میرے پر کوئی جو ہے جن بن آئے ہوئے ہیں، نہ میں آپ کے یہاں کوئی عزت چاہ رہا ہوں، نہ میں آپ سے بادشاہت چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے خلیفہ جو ہوتا ہے نا اللہ کا، اس کا کوئی مقصد بادشاہت نہیں ہوتی ہے، اس کا کام میسج اللہ سے لینا اور دوسروں کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات نہ کہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا ہوں، یہ بار بار آئی ہے قرآن شریف میں، بار بار آئی ہے، میں قرآن شریف کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کئی بار آئی ہے۔ یہ ایک بار جیسے جبریل علیہ السلام بھی آئے تھے کہ آپ ایک کامن آدمی کی طرح رہنا چاہتے ہیں، کامن مین اینڈ اے پروفٹ، یا بادشاہ اینڈ اے پروفٹ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تھا میں ایک کامن مین اور ایک پیغمبر کی طرح رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں میں بادشاہت نہیں چاہ رہا ہوں، میں کنگشپ نہیں چاہ رہا ہوں، ادبا کو بھی بول دیا، حضرت ابو طالب کے پاس بھی آیا، ان کو بھی بول دیا کہ ایک ہاتھ میں سورج دے دیں، چاند دے دیں، میں نہیں چھوڑ سکتا اس مشن کو۔ یہ بادشاہت کا معاملہ نہیں ہے، یہ بادشاہت کا نہیں ہے، یہ پالیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میسج کا مسئلہ ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کا مسئلہ ہے، لوگوں کو جنت لے جانے کا مسئلہ ہے۔ یہی خلافت کا اصلی مدعا ہے، یہی خلافت کا اصلی مدعا ہے۔ تو جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں وہی بادشاہت وغیرہ نہیں چاہ رہا ہوں، اللہ نے تو مجھے ایک رسول بنایا ہے اور مجھے یہ اپنی کتاب جو ہے نازل کری ہے میرے اوپر، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں جو ہوں آپ کو گڈ نیوز اور وارننگ دوں، کہ گڈ نیوز بھی ڈیلیور کروں اور وارننگ بھی دوں۔ وارننگ کہیں کی کہ جہنم کی، گڈ نیوز کہیں کی جنت کی۔ اور میں نے تو اپنے رب کا میسج جو ہے آپ تک پہنچایا ہے، اور میں آپ کو جو بھی ایڈوائز کرتا ہوں میری نیت بالکل صحیح ہوتی ہے، میں کچھ ایکسٹرا نہیں چاہ رہا ہوں آپ سے۔ اگر آپ وہ ایکسیپٹ کریں گے جو میں لایا ہوں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے، یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے جو میں لے کے آیا ہوں تو میں تو صبر کروں گا اور اللہ کی ججمنٹ کا انتظار کروں گا، میں تو صبر کروں گا اور اللہ کی ججمنٹ کا انتظار کروں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی، انہوں نے کہا کہ ہم وہ پھر اسی آفرز پہ آ گئے کہ دیکھو بھائی یہ سب کوئی سینس نہیں بننا جو تم باتیں کر رہا ہو، تو اچھا چلو اگر تم پیغمبر ہو تو، اور تم آفر بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہو، اور تم واقعی میں پیغمبر اگر کہہ رہے ہو تو پروف کرو کہ تم رسول ہو، کہ اور ہمارا لیے جو کام ہے آسان ہو جائے گا۔ تو اپنے رب کو بولو کہ یہ جو پہاڑ ہے نا یہ آس پاس، ان کو ہٹا دے، ان کو فلیٹ کر دے ہمارے لیے، اور یہاں پہ دریا بہا دے ریگستان میں، جیسے سیریا میں اور عراق میں بہتے ہیں، اور ہمیں ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے دادا جو گزر گئے، دادا پر دادا، جیسے قصے جیسے آدمی کو، قصے کو بہت مانتے تھے قریش، قصے جیسے آدمی کو پھر سے زندہ کر دے، تم کہتے ہو نا پھر سے زندہ کرے گا خدا، تو قصے اپنے خدا کو بولے قصے کو زندہ کر دے، اور ہم ان سے مشورہ لے لیں قصے سے کہ جی آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کی کیا نصیحت ہے اس معاملے میں، قصے سے ہم وہ لے لیں گے نصیحت۔ اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے تو چلو اپنے لیے کوئی اللہ سے کچھ چیز مانگ لو، کہ جی آپ کو کوئی فرشتہ آئے اور وہ آپ کے لیے نا آ کے گواہی دے دے آپ کے لیے کہ ہاں بھائی یہ رسول ہیں اور ایسے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، یا جو ہے اپنے رب کو بولیے کہ مجھے گارڈنز دے دے، محل دے دے، مجھے سونا چاندی بھر بھر کے دے دے، تاکہ ہم جان لیں کہ آپ کی جو ہے سٹینڈنگ کتنی کلوز ہے اللہ سے، کہ اللہ کا واقعی میں قریبی ہیں بھی یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو جواب دیا کہ بھائی میں اللہ سے یہ ساری، اپنے رب سے یہ ساری چیزیں نہیں مانگ سکتا، نہ مجھے اس سب کے لیے بھیجا گیا ہے، پر اللہ نے تو مجھے بھیجا ہے خوشخبری دینے کے لیے اور وارننگ دینے کے لیے، یہ سب کے لیے نہیں بھیجا ہے مجھے۔ تو ایک آیت آ چکی تھی، انہوں نے اس آیت کو ریفر کرتے ہوئے کہا، کفار مکہ نے، ان لیڈرز نے، آیت آ چکی تھی کہ اللہ اگر چاہے تو وہ زمین کھول دے اور آسمان گرا دے ان کے اوپر۔ تو چونکہ ڈیمانڈ کر رہے تھے نا ایسی چیزیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ محل دے دوں، دریا دے دوں، یہ کیوں نہیں ڈیمانڈ کر رہے کہ آسمان سر پہ گرا دوں اور زمین کھول دوں ان کے پیروں کے نیچے اور ان کو اس میں دفن کر دوں۔ تو فائنلی وہ اس آیت پہ آ گئے، انہوں نے کہا اچھا تو آپ کی تو آیت آئی نا کہ خدا کہتا ہے کہ میں زمین گرا، آسمان گرا دوں، تو وہ اپنے خدا کو بولیے کہ کچھ آسمانی گرا دے ہمارے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی اللہ کی ڈیسیشن ہے، میں نہیں کہوں گا، یہ اللہ کا ڈیسیشن ہے، اگر اس کی مرضی ہوگی تو کوئی نہیں روک سکتا۔
تو وہ سب لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارے کرنے لگے کہ کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں. ان کے لیے بے وقوفی کی باتیں تھی. اللہ ان کو ہدایت نہیں دے رہا تھا ان لوگوں کو. وہ آئے پھر ایک اور بات پہ, کیونکہ مکے والوں کو جیسے میں نے کہا تھا کہ رحمان جو نام ہے الرحمان, یہ ورڈ ہی یوزیج میں نہیں تھا اس وقت اتنا زیادہ. یہ ان کے لیے کلاسیکل عربک ہو گئی تھی, اولڈ عربک ان لوگوں کے لیے. تو انہوں نے جو ہے پھر ایک اور بات نکالی. انہوں نے کہا کہ جو قرآن کی یہ ایکچولی وہی آ چکی تھی سورہ رحمان کی, یہ الرحمان علم القرآن, کہ الرحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. تو انہوں نے الرحمان کی بات نکال لی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ الرحمان یہ ہے کون, اور ہمیں تو یہ پتا چلا ہے کہ یمامہ جو لوگ ہیں یمامہ کے اس میں ایک آدمی ہے جس کا نام الرحمان ہے اور وہ تمہیں قرآن سکھاتا ہے. پھر وہ ایسی باتیں کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں چپ رہے. اب چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مان گئے اس بات کو. کئی لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائلنس کا مطلب ہوتا تھا ہاں یس. تو جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن میں. کہ صحابہ کچھ پوچھتے تھے تو سائلنس کا مطلب یس ہو سکتا تھا, پر ضروری نہیں ہے کہ ہر سچویشن میں سائلنس کا مطلب یس ہوتا. اس سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے جب انہوں نے یہ بات کہی, تو اس کا مطلب ہاں نہیں ہے, وہ بس چپ رہے مصلحتاً. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم نے بات بالکل جسٹیفائی کر دی ہے, آپ نے کوئی ثبوت نہیں دے رہے خدا کا, اور ہم تو قسم کھاتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں سکون میں آرام سے, اور ہم آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے نا, ہم آپ کو جیسے ٹریٹ کریں گے اس سے آپ کو تباہ کر دیں گے. ہمارا ٹریٹمنٹ آپ کی تباہی کی طرف ہوگا, کہ ہمارا جو مشن ہوگا اب آپ کو تباہ کرنا ہوگا, کہ یا تو ہم آپ کو تباہ کر دیں گے یا آپ ہمیں تباہ کر دو گے. تو انہوں نے یہ بات بولی اس میٹنگ میں. اب جو ہے ان میں سے ایک آدمی اٹھا, انہوں نے کہا ہم تم پہ جو ہے تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا جو ہے اللہ جو ہے فرشتے نہ بھیج دے تمہارے ساتھ ایک گارنٹی کے ساتھ کہ ہاں بھائی یہ پیغمبر ہے. ان الفاظوں کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے جانے کے لیے. وہ جانے لگے, وہ جواب نہیں دے رہے تھے. تو عبداللہ ایک آدمی تھا, یہ مخزوم قبیلے کا تھا, ابو امیہ کا بیٹا تھا یہ عبداللہ, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن شپ میں بھی تھا. ایکچولی جو نام تھا عبداللہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر پہ ہی رکھا گیا تھا ان کا نام. ان کی جو مدر تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کی بہن تھی, مطلب پھپھی کا بیٹا کہہ لیجیے آپ, سمجھیے کزن, فرسٹ کزن یہ عبداللہ جو تھا, اور اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کے نام پہ ہے. تو یہ عبداللہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں تیرے پہ ایمان تب تک نہیں لاؤں گا. مطلب ایسا بات ہے بدتمیزی سے ہم اپنے بھلے سیرت میں بولیں آپ کے لیے اوپر ایمان, پر وہ تمیز سے بات نہیں کرتے تھے کہ بڑے آپ جناب سے کرتے ہوں گے جیسے بات, کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا تمہارے اوپر یہاں تک کہ تم ایک سیڑھی لے آؤ جس کو تم لگا کے آسمان پہ چڑھ جاؤ, اور اگر تم لے بھی آؤ گے نا, فرشتے بھی اپنے ساتھ لے آؤ گے, تو مجھے لگتا ہے میں تب بھی, وہ آگے فرشتے بھی آگے مجھے کہیں گے نا, تب بھی شاید میں تمہیں پیغمبر نہ مانوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے یہ بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اب اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھا, کیونکہ فرسٹ کزن تھے. کئی رشتہ داروں نے, ریلیٹیوز نے تو ایکسیپٹ کیا تھا ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پر کئی رشتہ دار ایسے بھی بیہیو کر رہے تھے. تو وہ یہ باتیں سن کے بڑے سیڈ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دم فرسٹ کزن ہی مجھ سے ایسی بات کر رہا ہے, بھلے ایمان نہیں لائے پر ایسے بدتمیزی کر رہا ہے, بدتمیزی سے بات پیش آ رہا ہے. تو دیکھیے بات آبزرو کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں, اب جیسے یہ معجزے مانگ رہے ہیں نا, میریکل مانگ رہے ہیں کہ آسمان سے یہ ہو جائے, سونا چاندی کے محل مل جائیں, دریا بہ جائے, پہاڑ ایسے ہو جائے. اب آپ سمجھیے اس کانٹیکس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن کے بہت سارے پیغمبروں کے قصے, کس کانٹیکس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا, کیونکہ قرآن شریف میں بہت سارے قصے ہیں جس میں پیغمبروں کی معجزوں کی بات ہوئی ہے, میریکلز کی. جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے مانگا کہ پہاڑ پھٹے, اس میں سے اونٹ نہیں نکلے.
تو اللہ نے ایسے کئی قصے سنائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھی سنایا کہ جادوگر ایمان لے آئے، فرعون نہیں لایا، جبکہ میریکل ایک ہی تھا۔ تو اللہ نے یہ سارے قصے اس لیے سنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میریکل نہ مانگیں۔ دیکھیے یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اللہ قصہ سنا رہا ہے۔ یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اللہ قصہ سنا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بیچ کی کانورسیشن سمجھیے، بیچ کی کمیونیکیشن سمجھیے کہ پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے معجزے، اور اللہ ایسے قصے سنا رہا ہے کہ ان کی پبلک نے بھی ڈیمانڈ کیا تھا اور پھر بھی نہیں مانے تھے۔ یہ لنکڈ ہیں یہ دونوں باتیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے یہ مانیں گے نہیں، اگر آپ مانگیں گے نا معجزہ تب بھی یہ مانیں گے نہیں، یہ ایمان لائیں گے نہیں۔ تو ڈیمانڈ مت کریے گا ان سے معجزہ، مطلب اگر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں معجزہ تو ان کی بات مانیے گا نہیں۔ تو جو ہے یہ لوگ آفر مانگ رہے، یہ معجزے مانگ رہے تھے، میریکلز مانگ رہے تھے، پر اللہ جو ہے قصے سنا رہا تھا ایسے پیغمبروں کی کہ ان کے قوموں نے جو ہے معجزوں کے بعد بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے نا یہ باتیں کہ پیغمبروں کے قصے، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت سارے جو پیغمبروں کے قصے ہیں نا قرآن شریف میں، وہ زیادہ تر وہ ہیں جن کی قوموں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے پیغمبروں کو۔ یہ آبزرو کرنے کی بات ہے، جو آبزرو کرے گا تو یا اللہ جو بھی تو نے ہمیں پیغمبر بتائے زیادہ تر ان کی قوموں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، مطلب ایک لارج سکیل پہ یا پوری قوم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور ان پہ عذاب آئے۔ تو یہ قصے کیوں سنائے اللہ نے؟ تو نے سکسیسفل والوں کی کیوں نہیں سنائے؟ کیونکہ ڈیمانڈ ہی یہی ہو رہی تھی، کیونکہ کانٹیکسٹ یہ چل رہا تھا۔ تو اللہ نے اسی کانٹیکسٹ کے جو ہے قصے سنائے پیغمبروں کے کہ اچھا یہ معجزے مانگ رہے ہیں، سوالے کی قوم نے بھی مانگا تھا اور ہم نے جب کر دیا تو تب بھی نہیں مانے، تب بھی انہوں نے ایسا کیا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، فائنلی جہنم میں گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے معجزے کی ڈیمانڈ کرنے سے، اللہ سے بھی کہ اللہ سے وہ ڈیمانڈ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں مانگتے تھے، کیونکہ اللہ پوائنٹ کروانا چاہتا تھا کہ سیکرٹ دعوت کی سیکرٹ پہ، کہ معجزہ دعوت کی سیکرٹ نہیں ہے، آرگیومنٹ دعوت کی سیکرٹ نہیں ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا زبردست آرگیومنٹ دی، پر فیملی مانی، فیملی تک نہیں مانی، کہ اللہ اسی طرف پوائنٹ کرانا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ قصے سنا کے ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرے پیغمبروں کا، یہی اللہ پوائنٹ کرنا چاہتا تھا کہ جو ہے یہ طریقے فیل ہوتے ہیں، طریقے چلتے نہیں ہیں۔ تو سمجھیے ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ دیکھیے اسی پوائنٹ پہ جب میں نے یہ کہا کہ عبداللہ بھی چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سیڈ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ میں آئے کیسے تھے؟ بڑے خوشی خوشی آئے تھے، کیونکہ کیا ان کے دل میں آیا کہ شاید نہ یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے ایمان، اس لیے مجھے بلایا میٹنگ کے لیے، ورنہ مجھے کیوں بلائیں گے؟ ادبا سے میں بات کر کے گیا ہوں، میں نے آیتیں سنائی ہیں، ادبا وہیں گئے ہیں، تو شاید انہوں نے نا اللہ نے دل کھول دیا ان کا، تو بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا تھا؟ ایک خوشی تھی، ایک سکون تھا، ایک پیس تھا، اور اینڈ میں کیا تھا؟ ایک سیڈنس تھی، ایک سیڈنس تھی۔ جو یہ سمجھ گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیڈنس، وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ جن کو ان کی خوشی سمجھ میں آ گئی، ان کا سکون کیا ہے اور ان کی سیڈنس کیا ہے، وہ چیز جس میں وہ سکون نہیں پاتے، وہ حال جس میں وہ خبر، وہ حال دیکھ کے جو ان کو، وہ نیوز سن کے جن کو خبر نہیں، جن کو بے چین ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم چین کی تو دعا کر رہے ہیں نا کہ اللہ ان کو چین دے، ان کو سکون دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، تو ہم ایکچولی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ دنیا میں یہ کام ہو، یا ہم سے ایسے کام ہو، ہم سے ایسے کام ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملے، ہم اس کے ذریعہ بنے، اور ہم اس کے ذریعہ نہ بنے کہ جس سے ان کا سکون چھنے۔ ان کا مشن جو ہے کہ جنت کا سکور بڑھے، آدم علیہ السلام کی اولاد شیطان کے خلاف ایک ہو، یہ ان کے مشن تھے۔ دیکھیے ہم دیکھیں گے آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے کہ جب
حجر اسود کو فٹ کرنا تھا کعبہ میں، تو قبیلے آلموسٹ لڑنے کے پوائنٹ پہ آ گئے تھے، خون خرابے کے پوائنٹ پہ آ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ملوا دیا، سب کو ایک کر دیا ہے نا، چادر سب ایک ایک، ہر قبیلے کا آدمی ایک ایک پوائنٹ سے چادر پکڑو اور پتھر اٹھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک کیا، کس کے لیے؟ جھگڑا روکنے کے لیے. اور شیطان کیا کرواتا ہے؟ شیطان نے سب کو جمع کیا ہجرت سے پہلے، انہوں نے کہا کہ یار سب قبیلے والے مل جاؤ، ہر قبیلے سے ایک آدمی آئے اور وہ سب گھس کے ایک ساتھ حملہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ. ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے نہیں ہیں، پر میں ابھی مینشن کر رہا ہوں کہ سب مل کے حملہ کریں گے، اور جو ہے بلیم کسی ایک کے اوپر نہیں آئے گا. تو بلڈ منی مانگیں گے کس سے؟ ان کا قبیلہ، ان کا خاندان لڑے گا بھی تو سب سے تھوڑی نہ لڑ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لائے جھگڑا رکوانے کے لیے، اور شیطان سب کو لاتا ہے جھگڑا کروانے کے لیے، خون خرابہ کروانے کے لیے. شیطان سب کو لائے کہ سب مل جاؤ، سب قبیلے میں سے ایک آدمی وہ حملہ کرے، ایک ساتھ سب حملہ کریں اور مار دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کس کے لیے لائے تھے؟ جھگڑا ختم کروانے کے لیے، لڑائی ختم کروانے کے لیے، خون خرابہ رکوانے کے لیے. سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون کس میں ہے؟ خون خرابے میں، نفرتوں میں، ڈویژن میں ہے؟ کس میں؟ وہ کس امید سے آئے اس گروپ میں کہ یہ الرحمان کو ایکسپٹ کر لیں گے، اور وہ گروپ جو ہے وہ الرحمان کا ہی مذاق اڑا دیا اس نے، اس گروپ نے، کہ ایک محبت کے خدا کو شاید یہ ایکسپٹ کر لیں کہ ایک محبت کے خدا کو ہم ڈیڈیکیٹ کر دیں گے اپنی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کے ساتھ، اس پیس کے ساتھ آ رہے تھے. یہ اسلام کی جو توحید ہے، توحید کیا کہ الرحمان ایک اللہ جو الرحمان الرحیم ہے، یہ اسلام کی توحید. اس توحید پہ آ جائیں گے، ایک محبت کے دین پہ آ جائیں گے اور اس پہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے چلیں گے. تو جس کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیا تھی جب وہ آ رہے تھے اس گروپ میں، اور اینڈ میں جب وہ نکلے ہیں اس گروپ کے پاس سے، تو ان کی سیڈنس کیوں تھی، وہ اداس کیوں تھے، اس کو درود صلوات کا میننگ سمجھ میں آ جائے گا. اس کو آ گیا، اس کو آ گیا. اور جس کو نہیں آیا یہ سمجھ، وہ کتنا ہی عربک کا ماسٹر ہو، وہ کتنا ہی اس کے پاس ڈگریز ہوں، اس کو درود اور صلوات جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم یہ ایکچولی دعا کیا کر رہے ہیں. ہم دعا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا آل، کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، آل آیا نا. آل ایک تو ہوتا ہے فیملی، اور آل ہوتا ہے فالوورز. آل کا ایک میننگ ہے فیملی، اور آل کا ایک میننگ ہے فالوور. جیسے آل فرعون، تو اس کا مطلب فیملی آف فرعون نہیں ہے، فالوورز آف فرعون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فالوورز ہیں نا، ان کا بھی چین یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے فالوورز ہیں، جو ٹرو سینس میں جو فالوورز ہیں. تو ورنہ تو 73 فرقے ہوں گے جن کا 72 کا کوئی کنیکشن نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کنیکشن اسی کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے کنیکٹڈ ہے. کنیکشن اسی کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو سمجھتا ہے. انہی کا کنیکشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. باقی ایکسٹرنل چیزوں سے کوئی کنیکشن نہیں بنتے، ایکسٹرنل چیزوں سے. تو جو ہے اگر کپڑے پہننے کا طریقہ بولو تو کفار مکہ ویسے ہی کپڑے پہنتے تھے آلموسٹ، ہے نا، تھوڑا سا ہی ڈفرینس تھا. اور اگر کوئی بولے نہیں ان کا کپڑے کا الگ طریقہ ہوتا تھا، وہ جیسے ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا ان کا کپڑا جو ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ حدیث ہے کہ کبھی کبھی ان کا بھی نیچے ہو جاتا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ آپ گھمنڈ میں نہیں کرتے ہیں، آپ ایروگینس میں نہیں کرتے، تو آپ جو ہے فکر مت کریے، آپ گھمنڈ میں نہیں کر رہے ہیں، آپ ایروگینس میں نہیں کر رہے ہیں. یہ بخاری میں حدیث ہے یہ اس کے اوپر. بہرحال تو درود اور صلوات وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سمجھاؤ جب وہ اس میٹنگ میں آ رہے ہیں، اور جو ان کا غم سمجھاؤ جب وہ اس میٹنگ سے جا رہے ہیں، ورنہ نہیں سمجھ سکتا کوئی. تو درود جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ برکت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں، سکون ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ ایک محبت کے خدا کو لوگ ایکسیپٹ کرنے لگیں، یہ اللہ یہ کام ہونے لگے، ہم مسلمان ہی ایکسیپٹ کرنے لگیں سب سے زیادہ. تو وہ تو ہمیں دیکھ کے پریشان ہوتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اگر ان کو خبر پہنچاتا ہوگا ہمارے حال کی تو ہمیں ہی دیکھ کے پریشان ہوتے ہوں گے. ان کا تو سکون ہمیں دیکھ کے چلا جاتا ہوگا، جبکہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی، ہمیں دیکھ کے سکون کہ یہ میں ان کو ایک محبت کے خدا کا دین سکھا کے آیا ہوں، اور یہ اسی دین کو استعمال کر کے نفرتیں پھیلا رہے ہیں دنیا میں، بٹ رہے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں. میری ہی حدیثوں کو، میری ہی قرآن کی آیتوں کو استعمال کر کے لوگوں میں جھگڑا کریٹ کرنا ہے، ان کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، چیری پک کر رہے ہیں، بدتمیزیاں سکھا رہے ہیں، غلط انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں. تو ان کو کتنا ان کا سکون، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، سکون پہنچا، مطلب ہم سے ایسے کام کرا لے،
ہم سے ایسے کام کرا لے, کسی سے ایسے کام کرا لے کہ ان کو پیس پہنچے, ان کا غم چلا جائے. وہ ان کا جو مشن ہے اس میں برکت, کہ ہم سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو اب بھی چل رہا ہے, ہمیں ان کا مشن کا پارٹ بنا لے. یہ اللہم بارک علی محمد ہے نا, کہ برکت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کے کام میں اور ان کی آل کے کام میں. تو برکت قائم ہے کہ ان کے کام میں ایکچولی جو وہ چاہتے ہیں. تو ایک کام سے ریلیٹڈ ہے, مشن سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ صرف پیس دیکھیں تو ہو سکتا ہے, پر برکت قائم ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد, کیا مطلب؟ برکت قائم ہے, برکت قائم ہے. برکت ان کا جو مشن ہے اس میں, اس دنیا میں, اس زمین کی پیٹھ کے اوپر. تو اللہ ان کے مشن میں برکت دے. جو لوگ واقعی میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ان کو سمجھ کے, یا اللہ ان کے جو مشن ہے اس میں برکت دے. ہم ایکچولی ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو آج یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ جب وہ یہ کام کریں گے تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے مشن کو برکت مل رہی ہے. سمجھ رہے ہیں کیا لنک ہے؟ امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی ساری بات, کہ جب آج کے کوئی انسان واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور غم کو سمجھ کے کام کرتا ہے, اور وہ کر رہا ہے, تو جب آپ دعا کر رہے ہیں, دنیا میں کوئی بھی کہہ رہا ہے نا اللہم بارک علی محمد, وہ اس انسان کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ وہ جو کام کر رہا ہے, بھلے وہ جانتا بھی نہ ہو, انکانشیسلی وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکچولی کام کر رہا ہے. اللہ اس کے کام میں برکت دے دے, یا اللہ اس کو بھی سکون دے, کیونکہ اس کا سکون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے جڑا ہے. تو یہ ہے درود اور صلوات کا جو میننگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو سمجھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کو سمجھیں. تو جو ہے جہاں یہ ہوا, غم کا مسئلہ اٹھا, وہیں کچھ خوشی بھی آئی, وہیں کچھ خوشی بھی آئی اسی دور میں, اسی وقت میں, کہ مخزوم قبیلہ جو کہ نفرت میں سب سے آگے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ظلم میں, زیادتیوں میں سب سے آگے تھا, اسی قبیلے سے نا ایک آدمی, اچھے انفلوئنشل آدمی تھے, ابو سلمہ, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے سمجھیے بیٹے تھے. برہ ایک ان کی پھپھی تھی, ان کے بیٹے تھے. تو وہ جو ہیں ایمان لے آئے تھے, اور ان کے کزن ابو سلمہ کے کزن ابو سلمہ کے ذریعے ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخص آئے, اسلامک مشن کے حساب سے بہت امپورٹنٹ. ان کا نام تھا ارقم. ارقم یہ بھی مخزوم قبیلے کے تھے نہیں, پر ریلیٹڈ تھے ان کے, نہیں یہ بھی مخزوم قبیلے کے تھے, سوری. اور ابو سلمہ اور ارقم جو تھے, حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو تھے ان کے دادا ایک ہی تھے, مطلب یہ کزنس تھے, سمجھیے چاچا تایا بھائی, آپ سمجھ سکتے ہیں. جو حضرت ارقم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تھوڑے مالی اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو نواز رکھا تھا. تو جو ہیں یہ آئے حضرت ارقم, اور انہوں نے شہادہ دی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو ہے گواہی دی کہ ایمان میں داخل ہوئے بیسکلی. اور انہوں نے جو ہے اپنا گھر جو تھا, جو کہ صفا پہاڑی جو ہے, جو صفا مروہ ہے, مطلب بالکل حرم کے نیکسٹ ہی سمجھیے, کہ اس میں ان کا گھر تھا, اس کے صفا کے بالکل بغل میں, بہت بڑا. وہ انہوں نے کہا کہ یہ پورا گھر جو ہے یہ اسلام کی خدمت میں, اور اس کا نام پڑ گیا دار ارقم. دار ارقم مطلب دا ہاؤس آف ارقم. اور یہ ایک جگہ بن گئی جہاں مسلمز جو ہیں سیفلی آتے تھے, ایک زیادہ اچھی گیدرنگ کر سکتے تھے, کعبے کے قریب ہو کے جو ہے عبادتیں کر سکتے تھے ایک ساتھ مل کے جماعت میں, اور کوئی یہاں جو ہے ان کو ڈسٹرب کرنے آسانی سے نہیں آ سکتا تھا. اچھا بڑا گھر تھا, اچھے سے بنا ہوا تھا, کوئی ایسے نہیں کہ کوئی بھی گھس جائے کبھی بھی. تو کیونکہ اچھے ویلدی آدمی تھے کہ پورا گھر ہی انہوں نے جو ہے, ان کے اور بھی گھر ہوں گے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو جو کعبے کے سب سے قریب تھا وہ گھر انہوں نے دے دیا. اور دار ارقم یہ سب سے پہلا اسلامک سینٹر کہہ لیجئے. تو بہت سارے اسلامک سینٹرز ہیں دنیا میں جو کہ اپنے سینٹر کا نام رکھ دیتے ہیں دار ارقم, کیونکہ وہ اسلام کا فرسٹ سینٹر کی طرح سے بنا, جہاں پہ میٹنگ, گیدرنگز, یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو کوئی رہتا نہیں تھا یہاں پہ, اگر دیکھا جائے گھر انہی کا تھا,
پر آرام سے یہاں پہ لوگ آ کے ملتے تھے، اسپیس بہت تھی کہ آ کے کوئی بھی آرام سے بات کرے، ملے، پبلک گیدرنگ مطلب مسلمس کی گیدرنگ ہو، گیٹ ٹوگیدر ہو. تو یہ ایک بڑا اسٹیپ جو ہے پازیٹیو اسٹیپ ہوا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ سکون. اور ان کے کام کو کیا ہوا؟ کیا ملا؟ برکت. سمجھیے، جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی یا اللہم بارک علی محمد، جب ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ ہم دعا کیا کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، ان کو سکون ملا ہوگا کہ دیکھو مخزوم قبیلے میں سب سے زیادہ میری دشمنی ہے، اور وہاں سے 2 لوگ جو ہیں آ گئے ایک محبت کے خدا کی عبادت کرنے، آ گئے نفرت کرنے والوں کے بیچ میں سے 2 محبت کے خدا کو ڈیڈیکیٹ ہونے 2 لوگ آ گئے. تو کتنا سکون ملا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے بھی اگر آپ ذریعہ بن گئے نا، کسی مسلم بھائی کے لیے بھی، مسلم بھائی بہن کسی کے لیے بھی، کہ آپ ذریعہ بن گئے کہ وہ ایک ایسے اسلام کی انڈرسٹینڈنگ جو کہ اس کو نفرت سے نہیں روکتی، ایک ایسی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ جو اس کو دشمنی سے نہیں روکتی، پر آپ اس کو لے آئے ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ کی طرف کہ بھائی ہمارا خدا محبت کا خدا ہے، ہم نفرت لے کے نہیں چل سکتے. حدیثوں میں ہے کہ حسد اور نفرت بیماریاں ہیں، اور جو حسد اور نفرت سے جڑا ہے وہ میرے دین سے کٹا ہے. تو دین میں ہو کے بھی آپ دین سے کٹے ہوئے ہوگے. یہ باتیں خلفائے راشد اہل البیت کو کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نفرت سے جڑا ہے وہ میرے دین سے کٹا ہے. تو اگر آپ نے کسی کے لیے یہ کہہ دیا، کسی کے لیے آپ نے یہ ذریعہ بن گئے، آپ کسی مسلمان بھائی بہن کے لیے کہ ہمارا خدا جو ہے محبت کا خدا ہے، تو آپ ایکچولی سورس بنے کس کے؟ اللہم صلی علی محمد کے. اگر آپ نے اس مشن کو، کوئی اس مشن میں لگائے اور آپ اس میں، یا آپ جڑ جاتے ہیں اس میں، کچھ آپ کرتے ہیں اپنی طرف، اپنی کمیونٹی میں، اپنے ہی جاننے والوں میں، اپنے ہی رشتہ داروں میں، آپ کچھ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہاں، اور لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں اس میسج کے، تو آپ کس کا ذریعہ بن گئے؟ اللہم بارک علی محمد، آپ اس کا سورس بن گئے. تو ایکچولی ہم یہ دعائیں یہ کر رہے ہیں، یہ صرف کوئی لفظوں کی ادائیگی نہیں ہے. آج کل کیا بہت ٹائم سے کچھ ہوتے ہیں نا لٹرلسٹ، ہر چیز کو بڑا لٹرلی لے لیتے ہیں اور اس کے ایسنس کو نہیں سمجھتے، اس کی اسپرٹ کو نہیں سمجھتے. ظاہر پہ جو رہتے ہیں ان سے ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے، ان سے بہت نقصان پہنچا ہے کہ ہم دین کے کور کو نہیں سمجھ پائے. بس یہاں تک ہمارا دین رہ گیا کہ یہ ایکشن کر دو، یہ ساؤنڈ ریپروڈیوس کر دو، اس کا میننگ کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں رہا. تو خود کوشش کریے اور لوگوں کو جو ہے لائیے ان چیزوں پہ، بڑھائیے اس چیزوں کی طرف، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی طرف، اور اللہم صلی اور اللہم بارک کا آپ سورس بنیے. تو امید ہے آج جو باتیں ہوئیں وہ سب کو سمجھ میں آئی ہوں گی، کلیئر ہوں گی. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.